میں نے اپنی کچھ اور بھی ضروری چیزیں لینی تھیں مگر رمیز کے پوچھنے پر میں نے انکار کر دیا۔ رمیز مجھے اور بچوں کو لے کر فوڈ کورٹ کی طرف چلے آئے اور ایک مشہور فاسٹ فوڈ کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس نے بڑی محبت اور اپنائیت سے کرن سے آرڈر کرنے کو کہا، جسے کرن نے رد کر دیا۔ آؤٹنگ یا شاپنگ ہم جہاں سے بھی کریں، کھانا ہم آخر میں فائیو سٹار سے ہی کھاتے ہیں۔ کہیں اور کا کھانا عمران کو پسند ہی نہیں اور فاسٹ فوڈ سے چڑ ہے۔ عمران کو نہ جانے کیوں آج ہر بات پر مجھے مونا کے فرمان یاد آ رہے تھے۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا جو بہت خوش ہو کر اپنا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ڈیئر وائف، آج بس ویسے ہی ذرا آؤٹنگ کر لی اور بچوں کی کچھ بے حد ضروری شاپنگ بھی ہو گئی۔ ایسا کریں گے اگلے ہفتے پھر آئیں گے تسلی سے شاپنگ کرنے، جیسا سوٹ لینا ہوا جہاں سے بھی لے لینا۔ رمیز نے برگر اور کولڈ ڈرنک میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کیا رد عمل دوں؟ مجھے رمیز پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر رمیز بچوں کو پلے لینڈ لے گئے، جس کی داخلی فیس اور پھر وہاں جھولوں کی فیس کافی ہوتی ہے۔ بچوں کی خاطر رمیز کبھی کبھار یہ سب کرتے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، رمیز میرے اور اپنے لیے کافی تھامے آ رہے تھے۔ بچے بہت خوش اور مگن تھے۔ بچوں کو خوش دیکھ کر اور رمیز کو اپنے لیے اور بچوں کے لیے اتنا کچھ کرتے دیکھ کر کرن کو خوشی ہوئی۔ میرا موڈ کچھ بحال ہو گیا تھا۔ واپس گھر آتے ہوئے سگنل پر گاڑی رکی تو رمیز نے گجرے لے کر اپنے ہاتھوں سے پہنائے۔ پوری گاڑی میں موتیے اور گلاب کی بھینی بھینی خوشبو رچ گئی تھی۔ کرن نے پھولوں کی خوشبوؤں کو اپنے اندر اتارتے ہوئے بہت پیار سے رمیز کی طرف دیکھا۔ ارے بھائی، کہاں تھی تم کل؟ میں دروازہ بجا بجا کر رہ گئی، وہ بے تکلفی سے داخل ہوتے ہوئے بولی۔ اتنے عرصے میں اس کے اور میرے درمیان کافی بے تکلفی کی فضا قائم ہو گئی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے گھر بہت بے تکلفی سے آنے جانے لگے تھے۔ وہ ہم بھائی، کل بچوں کے اسکول مومز نے پلے ڈیٹ رکھی تھی، سوچا تمہیں بھی لے چلوں۔ سارا دن گھر میں بڑی بور ہوتی رہتی ہو، لیکن تم گھر نہیں تھی۔ اتنا مزہ آیا کہ کیا بتاؤں، تم چلتی بہت مزہ آتا۔ مونا کسی دوسرے کی بات کم ہی سنتی تھی۔ ہاں، بس کل کچھ خریداری کرنی تھی تو وہیں نکلے ہوئے تھے، میں نے کچن میں اپنے اور اس کے لیے چائے کا پانی رکھتے ہوئے بتایا۔ کیا بات ہے بھائی، شاپنگز ہو رہی تھی؟ چلو اچھا ہے تم بھی گھر سے نکلی۔ کیا شاپنگ کی پھر دکھاؤ؟ ارے بس بچوں کی کچھ ضروری چیزیں لینی تھیں، وہی لیں۔ ہیں؟ کیا مطلب اپنے لیے کچھ نہیں لیا؟ تم نے حد ہو گئی۔ عمران میرے ساتھ بہت کم ہی خریداری کرنے جاتے ہیں، مگر جب چلے جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے خالی ہاتھ واپس آنے دیں۔ نہ کرتے بھی میرے لیے کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں، اسی لیے کہتی ہوں اکیلے جایا کرو شاپنگ کرنے۔ شاپنگ کا تو مزہ ہی اکیلے کرنے میں ہے۔ مونا نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیا۔ دراصل اکیلے کبھی نہیں نکلی رمیز ہی، ہاں نکلی نہیں یا نکلنے دیا ہی نہیں۔ یہ جو مرد ہیں یہ تو چاہتے ہی نہیں کہ ہم عورتیں گھر سے باہر نکلیں اور ہمیں دنیا کا کچھ پتہ چلے۔ بس ہم اپنی زندگی گھر کے برتن اور کپڑے دھو دھو کر گزار دیں۔ مونا نے اپنی فطری جذباتی پن کا مظاہرہ کیا۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے، پھر سواری کا بھی تو مسئلہ ہے۔ سواری کا بھی مسئلہ ہے نا، کیسے نکلوں اکیلے؟ حالات کتنے خراب ہیں۔ کرن، تم میں بھی کوئی بوڑھی روح گھسی ہے، بلکہ یہ مرد عورت کے ساتھ کچھ کرتے ہی ایسا ہیں کہ اس کا ذہن، اس کی سوچ سب قید ہو کر محدود ہو جائے، جیسے کہ تمہاری ہو چکی ہے۔ بھلا ہمارے شوہر اتنا کماتے کس لیے ہیں؟ تمہیں ایک گاڑی خرید کر دیں، تم اپنے سارے کام آزادی اور خود مختاری سے کرو۔ بچوں کو اسکول سے لانا لے جانا بھی ہوتا ہے اور 100 کام ہوتے ہیں۔ آج چائے میری بتائی ہوئی پتی سے بنائی ہے۔ مونا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے چائے کا کپ میرے ہاتھ سے تھاما اور چائے کا گھونٹ بھرنے کے بعد مجھ سے پوچھا، نہیں یار، وہ رمیز کو کہا تھا لائے نہیں وہ؟
وہ کہہ رہے لائے نہیں، دیکھ لو اب محتاجی ہے نا، یہ تم خود ڈرائیو کرتی تو اب تک پتی تمہارے کچن میں ہوتی۔ مونا کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ مجھے اپنی چائے میٹھی ہونے کے باوجود کڑوی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اپنے کپڑوں کی سلوٹوں کو درست کیا تو بے اختیار اس کے خوبصورت سوٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اچھا لگ رہا ہے سوٹ۔ مجھے اس سے بہترین موقع نہیں ملا کہ بات کا موضوع بدلا جائے۔ مونا کی عادت تھی، وہ صبح صبح خوب تیار ہو کر، ہمیشہ نئے اور استری شدہ کپڑے پہن کر بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی۔ بہت شکریہ، بس یہ سوٹ بھی عمران نے آؤٹ لیٹ سے زبردستی خرید کر دیا تھا، مجھے تو اتنا پسند بھی نہیں تھا۔ مگر کہنے لگے اب شاپنگ سینٹر سے خالی ہاتھ گھر جاؤ گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، بس یہ خرید لو تو آج پہن۔ مونا نے جس مشہور آؤٹ لیٹ کا نام لیا تھا وہ وہی تھی جس میں کل مجھے مزید کچھ سوچنے کا دل نہیں چاہا۔ تم بھی جانا، اس آؤٹ لیٹ پر اس موسم کے بڑے اچھے نئے ڈیزائن آئے ہیں، دیکھو گی تو مزہ آ جائے گا، اور پرائز بھی بہت مناسب ہیں، ضرور چیک کرنا۔ مونا نے کہا۔ ہاں، کل رمیز کے ساتھ گئی تھی، اچھے ڈیزائن تھے، میں نے اپنے چائے کے کپ کو گھورتے ہوئے بتایا۔ اچھا، واہ، اچھے لگے تمہیں ڈیزائن، کیا خریدا دکھاؤ۔ مجھے مونا کے اس غیر متوقع سوال سے پریشانی ہوئی۔ تم چائے کے ساتھ کچھ لوگی؟ میں نے موضوع بدلنا چاہا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس کے موبائل پر کال آئی جسے اس نے کاٹ دی۔ میری نظر غیر ارادی طور پر اس کے نئے فون پر گئی۔ دیکھو، مجھے لگتا ہے بچوں کے اسکول فیلوز کی ممیز کی کال ہوگی، فٹنس کلب جوائن کیا ہے، ایک گروپ بنا کر اس کے لیے بلا رہی ہوں گی، لیکن یہ فون ابھی 2 دن ہی ہوئے ہیں، عمران نے اصرار کر کے دلایا، تو اس میں ابھی کوئی نمبر سیو ہی نہیں۔ لینے ہم کچھ نکلتے ہیں، لے کر کچھ آتے ہیں۔ وہاں میرے ہاتھ سے موبائل گر گیا، کونے سے ٹوٹ گیا۔ بس عمران نے تو کہنے لگے میری بیوی اور ٹوٹا ہوا موبائل استعمال کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس موبائل شاپ لے گئے اور دلا دیا، میں منع کرتی ہی رہ گئی، مونا کہہ رہی تھی، اور میرے دماغ میں آندھیاں طوفان چل رہے تھے۔ میں نے کچن کے کونے میں چارج ہوتے اپنے موبائل کی طرف دیکھا جو کسی آثار قدیمہ کا نقشہ لگتا تھا۔ میں 1-2 بار میز سے فرمائش کر چکی تھی نئے موبائل کی، مگر ہمیشہ کی طرح نتیجہ صفر۔ مجھے بے اختیار مونا کی زندگی پر رشک آیا۔ کسی شادی پر بھی مدعو تھے تم لوگ کل؟ مونا نے مائکرو ویو پر رکھے پھولوں کے گجروں کو اٹھا کر ان کی خوشبو کو دل میں اتارتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ سگنل پر رکے تو رمیز، اف یہ مکھیاں، ذرا موسم بدلے اور دروازہ کھلا رہ جائے اور یہ تنگ کرنے پہنچ جاتی ہیں، ابھی زیادہ آ رہی ہوں گی۔ مرجھائے ہوئے پھول جو رکھے ہیں تم نے، پھینکو انہیں اٹھا کر، ادھر مجھے دے دو۔ کرن کو ایسا لگا کہ اس کا دل ڈوبنے لگا ہو۔ میں نے مونا کے ہاتھ سے ایسے لپک کر گجرے تھامے گویا یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوں۔ عمران کہتے ہیں کہ مجھ پر پھولوں کا سنگھار سجتا نہیں، کہ تم تو خود پھول ہو۔ زندگی میں ایک بار فرمائش کی تھی، سیدھا جیولر کے پاس لے گئے، کہنے لگے ہیرے کا بریسلٹ خریدو، یہ دیکھو خرید کر دلا دیا، زبردستی۔ میری سالگرہ بھی تھی نا، بس جناب، اس کے بعد تو سبق حاصل ہو گیا کہ میاں جی سے گجروں کی فرمائش نہیں کرنی، پھر لے جائیں گے جیولر کے پاس۔ اب شوہروں کی کمائی کا خیال رکھنا بھی تو ہمارا ہی فرض ہے نا۔ اس نے کرن کے آگے اپنی کلائی بڑھا کر اپنا بریسلٹ دکھایا، جسے کرن نے چھو کر دیکھتے ہوئے اخلاقاً اس کے بریسلٹ کی تعریف کی۔ بلا شبہ بریسلٹ بہت قیمتی اور خوبصورت تھا۔ مجھے یاد آیا سالگرہ تو میری بھی آ رہی تھی۔ مونا کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتی رہی، پھر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کرن کا کچھ کرنے کو دل نہ چاہا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد کرن عجیب کشمکش کا شکار ہو جاتی تھی۔ میں جس طرح مونا کی دوستی سے پہلے اپنے گھر کا اور بچوں کا خیال رکھتی تھی، اب اس میں کافی حد تک کمی آ چکی تھی۔ اس بدلاؤ کو رمیز نے محسوس کیا، مگر کرن سے اظہار نہیں کیا۔
آج بھی رمیز گھر آئے تو اسے کرن ہمیشہ کی طرح تیار نہیں ملی، بلکہ روکی پھیکی اور تھکی ہوئی دکھائی دی۔ گھر بھی پہلے کی طرح آئینہ کی طرح چمکتا ہوا نہیں تھا۔ روز کی طرح رات کے کھانے پر بھی کچھ خاص اہتمام نہیں تھا، جو کرن کا شوق اور محبت ظاہر کرتا تھا۔ کیا بات ہے کرن، تم رات کے کھانے پر کچھ اہتمام نہیں کرتی؟ آج بھی سیدھا سادہ سا کھانا پکایا، ساتھ کچھ سلاد، رائتا، کباب، میٹھا وغیرہ نہیں بنا رہی؟